ریئلٹی آف ورلڈ میں خوش آمدید دوستو، آج ہم بات کریں گے روس کے حیران کن حقائق کے بارے میں۔ روس دنیا کے 11% رقبے پر محیط ہے۔ 11 ٹائم زون ہیں، ملک کے اندر 9 گھنٹے کی فلائٹس بھی چلتی ہیں۔ سرحد 11 ملکوں سے ملتی ہے۔ یہ جنوب میں جاپان، چین، شمالی کوریا اور منگولیا سے ملتا ہے۔ درمیان میں سنٹرل ایشیا کے ملکوں قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، جارجیا اور آرمینیا، یورپ کی سائڈ سے یوکرائن، رومانیہ، بلغاریہ، بیلاروس، لیتھونیا، لٹویا اور اسٹونیا، قطب شمالی کی طرف سے فن لینڈ اور ناروے، اور یہ دنیا کے آخری سرے سے الاسکا کے ذریعے امریکہ سے بھی جڑا ہوا ہے۔ روس کی 3 سرحدیں انتہائی دلچسپ ہیں۔ یہ سینٹ پیٹربرگ سے فن لینڈ سے ملتا ہے۔ پیٹربرگ سے ٹرین یا فیری کے ذریعے فن لینڈ جانا ایک رومانوی تجربہ ہے۔ ناروے کے علاقے سورجنس اور روس کے شہر پیچنگ سکی کے درمیان 10 منٹ کا فاصلہ ہے۔ لوگ یہ فاصلہ پیدل عبور نہیں کر سکتے، چنانچہ یہ روسی علاقے سے سائیکلیں لیتے ہیں، سائیکل پر ناروے میں داخل ہوتے ہیں اور پھر سائیکل پر سرحد پر پھینک کر آگے روانہ ہو جاتے ہیں۔ سورجنس شہر دنیا میں بیکار سائیکلوں کا قبرستان بن چکا ہے۔ شہر میں سائیکلوں کے ڈھیر کی وجہ سے معیار ہے۔ روسی سائیکلیں یورپین معیار کے مطابق نہیں ہوتیں، چنانچہ نارویجین اتھارٹی روسی سائیکل آگے لے جانے کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا یہ انہی سرحد پر پھینک دی جاتے ہیں۔ امریکی ریاست الاسکا اور روس کے درمیان بھی پانی کا چھوٹا سا چینل ہے۔ چینل کی دونوں سائڈ سے فیری بھی پائی جاتی ہے، اور یہ چھوٹی جہاز بھی۔ یہ 20 منٹ کا فاصلہ ہے، لیکن دونوں کے درمیان 24 گھنٹے کا فرق ہے۔ آپ جو ہی روس سے امریکہ میں داخل ہوتے ہیں، آپ 24 گھنٹے آگے چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں جنگلات کا سب سے بڑا ذخیرہ بھی روس میں ہے۔ دنیا کے 25% درخت روس میں ہیں، چنانچہ یہ پوری دنیا کو آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ دنیا کا 34% میٹھا پانی بھی روس میں پایا جاتا ہے۔ جھیل بیکال والگا بھی روس میں بہتا ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ دریا بھی روس میں ہیں۔ اس ملک میں 36 دریا بہتے ہیں۔ دنیا کا سرد ترین مقام اومیگا کان بھی روس میں ہے۔ اومیگا کان کا درجہ حرارت -55 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ سن 1983 میں اس کا درجہ حرارت -99.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ دوسرا سرد ترین مقام ویرخوانزک بھی روس میں ہے۔ ویرخویانزک کا درجہ حرارت -45 ڈگری تک گر جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں ٹاؤنز میں زندگی چلتی رہتی ہے۔ ان دیہات تک صرف سردیوں میں پہنچا جا سکتا ہے، کیونکہ سردی میں دریا جم جاتے ہیں اور ان جمے ہوئے دریاؤں پر ٹرک، بسیں اور گاڑیاں دوڑنے لگتی ہیں۔ دنیا کا گہرا ترین میٹرو اسٹیشن بھی روس کے شہر سینٹ پیٹرسبرگ میں ہے۔ اس کی گہرائی 86 میٹر ہے۔ ماسکو کی زیر زمین ٹرین بھی زمین سے 82 میٹر گہرائی تک جاتی ہے۔ یہ اوسطاً 40 میٹر گہری ہے اور اس کے اسٹیشن دیکھنے کے قابل ہیں۔ یہ شاہی محلات اور آرٹ کا نمونہ دکھائی دیتے ہیں۔ ماسکو کے زیر زمین ریلوے سے روزانہ 60 لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں۔ روسی لوگ بہت خوبصورت اور سمارٹ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مسکراتے نہیں ہیں۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی، روس میں بچوں کو اسکول میں نہ مسکرانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، لہٰذا آپ کو اگر روس میں کوئی شخص قہقہہ لگاتا ہوا نظر آئے تو آپ جان لیں یہ روسی نہیں، یہ غیر ملکی ہے۔ یہ لوگ انگریزی جانتے ہیں اور نہ ہی بولتے ہیں۔ ماسکو شہر میں فی کس آبادی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے زیادہ ارب پتی رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ملک کے کسی حصے میں دولت کا وحشیانہ رقص نظر نہیں آتا۔ یہ بلا کے توہم پرست بھی ہیں۔ یہ نئے گھر میں پہلے بلی کو بھجواتے ہیں اور پھر خود داخل ہوتے ہیں۔ بلی اگر گھر میں داخل نہ ہو تو یہ گھر گرا دیتے ہیں یا پھر بیچ دیتے ہیں۔ روس کے لوگ دولت مند ہونے کے باوجود اپنے بائیں ہاتھ سے کتے کا پاؤں رگڑتے ہیں اور پیٹر دی گریٹ کے مجسمے کے نیچے سکے پھینکتے ہیں۔ روس میں دلہا اور دلہن چرچ میں شادی کے بعد شادی کے لباس میں شہر کا چکر لگاتے ہیں۔ یہ لوگ آہستہ بولتے ہیں، مہمان نواز ہیں۔ ماسکو شہر میں صرف 80 دن جبکہ سینٹ پیٹرسبرگ میں 56 دن سورج نکلتا ہے۔ پورے ملک میں سال کے باقی دن دھند، بادل اور بارش رہتی ہے۔ یہ لوگ اولاد کو ترستے ہوئے حکومت 2 بچے پیدا کرنے والے خاندان کو $10,000 کے برابر رقم انعام دیتی ہے۔ 3 بچوں کے خاندان کو بگ فیملی سمجھا جاتا ہے اور حکومت بگ فیملی کو VIP خاندان ڈکلیئر کر دیتی ہے۔ بگ فیملی کو ٹرانسپورٹ کی فری سروس، پارکنگ فیس کی معافی، تھیٹر کے مفت پاس اور سال میں 10-15 دنوں کے لیے چھٹیوں کی مفت سہولت دی جاتی ہے۔ روس میں والدین کسی بھی روسی ریاست میں کسی بھی تفریحی مقام پر مفت چھٹیاں گزار سکتے ہیں۔
اور روس میں سائبیرین ٹرین کے نام سے ایک حیران کن ٹرین بھی چلتی ہے۔ یہ دنیا کا لمبا ترین ریلوے سفر ہے۔ یہ ٹرین 8 ٹائم زون کو کراس کرتی ہے اور 87 شہروں اور والگا دریا سمیت 16 دریاؤں کے اوپر سے گزرتی ہے۔ یہ بھی ایک حیران کن سفر ہے۔ آپ ٹرین میں بیٹھ کر سائبیریا کے برفستانوں سے گزرتے ہیں اور فطرت کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ روس میں سرخ رنگ خوبصورتی کی علامت ہے۔ یہ لوگ جس چیز سے محبت کرتے ہیں یہ اس کو سرخ رنگ کر دیتے ہیں۔ ریڈ اسکوائر کو خوبصورتی کی وجہ سے ریڈ اسکوائر کہا جاتا ہے، تاہم یہ بھی درست ہے، اسکوائر کی زیادہ تر عمارتیں سرخ ہیں۔ لینن کا مقبرہ بھی ریڈ اسکوائر میں ہے۔ لینن کا انتقال 21 جنوری سن 1924 کو ہوا تھا۔ حکومت نے انتقال کے بعد اس کی لاش حنوط کر کے شیشے کے تابوت میں رکھ دی۔ روزانہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں اور قطار میں لگ کر بابائے انقلاب کی زیارت کرتے ہیں۔ فضا میں جانے والا پہلا خلا نورد یوری گاگارین بھی لینن کے قریب کرملن کے قبرستان میں دفن ہے۔ میوزیم میں ان دنوں کتوں کی فیمیل کی حنوط شدہ لاشیں موجود ہیں جو یوری گاگارین سے پہلے خلا میں بھجوائے گئے تھے۔ ان کے نام بیلکا اور سٹریلکا تھے اور یہ دونوں کامیابی سے واپس آ گئے تھے۔ سٹریلکا نے بعد ازاں ایک بچے فیمیل کو جنم دیا جس کا نام پوشنکا رکھا گیا۔ روس نے امریکہ کو جلانے کے لیے پوشنکا امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی بیگم جیکولین کینیڈی کو گفٹ کر دی۔ یہ جب پھونکتی تھی تو امریکیوں کو محسوس ہوتا تھا پورا روس ان کا مذاق اڑا رہا ہے، لہذا امریکہ نے 1969 میں نیل آرمسٹرانگ کو چاند پر بھجوانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوستو، روس کے ایئر اسپیس پروگرام نے دنیا کو بے شمار سہولتیں فراہم کیں۔ پیمپر اور نیپنس خلا نوردوں کے لیے ایجاد ہوئے تھے۔ یہ آج دنیا بھر کے بچے استعمال کرتے ہیں۔ نوڈلز اور فوری تیار ہونے والی خوراک بھی خلا نوردوں کے لیے بنی تھی۔ ماڈرن ٹریک سوٹس، جی پی ایس، دانتوں کے برسز کی تاریں، جہازوں میں استعمال ہونے والے کموڈز اور ٹیوبوں اور ٹرے میں اگائی جانے والی سبزیاں بھی خلا نوردوں کے لیے ایجاد ہوئی تھیں، لیکن یہ آج ہم جیسے لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک خلا نورد 10 سال میں تیار ہوتا ہے۔ یہ لوگ حقیقتاً جانثار ہوتے ہیں، یہ جانتے ہیں یہ شاید ہی واپس آ سکیں، لیکن اس کے باوجود انسان کا فخر بن کر خلا کے سمندر میں اتر جاتے ہیں۔ اسپیس میوزیم میں ان دنوں ریاضی دانوں کی تصویریں بھی لگی ہیں جن کی کیلکولیشن پر سفر کر کے انسان نے خلا میں قدم رکھا تھا اور پیچھے رہ گیا۔ کرملن تو یہ صدیوں سے روس کے بادشاہوں اور انقلابی لیڈروں کی سرکاری رہائش گاہ اور دفتر چلا آ رہا ہے۔ روس کے موجودہ صدر ولادیمیر پوٹن بھی کرملن میں بیٹھے ہیں۔ گہرائی میں ماسکو کا عظیم شہر بکھرا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں ہٹلر نے کہا تھا، جس نے ماسکو فتح کر لیا گویا اس نے پوری دنیا فتح کر لی، وہ فاتح اعظم بن گیا۔ لیکن آپ کمال دیکھیے، روسیوں نے آج تک کسی شخص کو فاتح اعظم نہیں بننے دیا۔ ہٹلر یہ خواب دیکھتے دیکھتے دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر ماسکو اپنی جگہ پر قائم ہے۔